امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے۔ اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ جب انہوں نے باری تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کس نے ڈھانپ لیا ہے، تو خالق و مالک نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں شرف نبوت بخشا جائے گا۔ یہ سن کر سب انبیاء کی ارواح نے عرض کیا اے رب العزت، ہم ان پر ایمان لائے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب آدم ابھی روح اور جسد خاکی کے درمیان تھے، یعنی ان کے جسم میں ابھی جان نہیں ڈالی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم کی پیدائش سے 14,000 برس قبل اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔ اس ضمن میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان تخلیق کرنے کا قصد فرمایا اور ان کو 7 طبقات میں تقسیم کیا، عرش پہلے بنا تو اس کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا، اور جب جنت کو بنا کر اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ٹھہرایا گیا تو میرا نام جنت کے دروازوں، درختوں کے پتوں اور اہل پشت کے خیموں پر لکھا گیا۔ جب آدم نے عرش پر نگاہ ڈالی تو عرش پر میرا نام لکھا دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے ستھرا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب و مبارک کے حوالے سے روایات میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جس پشت میں منتقل ہوتا وہ اس کی پیشانی میں چمکنے لگتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ یہ اس نور ہی کا اثر تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے آتے تو ہیبت زدہ ہو کر آپ کی تعظیم پر مجبور ہو جاتے تھے۔